اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الآیات لأولی الالباب۔ ایک صلوات بھیجے محمد آپ حضرات کے سامنے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آج جب کاظمین میں اس ممبر پہ میں آیا ہوں تو کچھ باتیں انسان کو اپنے دل میں رکھنی چاہیے، لیکن اس بارگاہ میں آنے کے بعد ایک اپنی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب 1.5 سال پہلے میں علیل ہوا اور میری انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی ہونی تھی تو میں اسی بارگاہ میں آیا تھا، اور صبح کا وقت تھا جب میں انجیوگرافی کے لیے جا رہا تھا۔ ہر انسان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، خاص کر کے ہر مومن کے، کہ وہ اپنے آقا کا ماتم کرے، گریہ کرے۔ چھوٹی چھوٹی مجلسیں گھروں میں لوگ پڑھتے ہیں، میں بھی اسی طرح کی چھوٹی مجلسیں اپنے قصبے میں اور اپنے گاؤں میں اور پھر اب بارہ بنکی میں پڑھتا رہتا تھا۔ تو ایک خیال آیا تھا کہ کسی دن مجھے شاید کاظمین کے اس ممبر پہ بھی آ کے، چاہے گھر والے ہی بیٹھے ہوں لیکن مجلس پڑھنے کا۔ تو آج جب بھائی صاحب نے مجھ سے یہ کہا، اور بھائی نے، کہ ایک مومنہ جو ہماری بزرگ بھی تھیں ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو مجھے لگا کہ شاید باب الحوائج نے میری منت کو پورا کر دیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جناب جعفری بیگم بنت سید افتخار احمد کی روح کو بخش دیں۔ اپنے بزرگ حضرات سے معذرت کے ساتھ اور اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے، جو بھی 2-3 مجلسیں میں محرم میں پڑھتا ہوں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ نوجوانوں تک اور بچوں تک قرآن کا ایک میسج پہنچاؤں، خاص کر کے اس انٹرنیٹ کے دور میں کہ جب ہر بچہ موبائل پہ اور ڈیوائسز پہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور مذہب سے ریلیٹڈ اور دوسری چیزوں سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ سرچ کرتا رہتا ہے۔ تو اس میں نے دیکھا کہ قرآن کے مسئلے میں ایک سینٹنس ملا جو اس سے پہلے کی مجلس میں بھی میں نے کوٹ کیا تھا، کہ اس میں ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے کہ قرآن از اے بک آف سائنس اور سائنس۔ تو بچے جانتے ہیں نا، سائنس جو ہم پروناؤنس کرتے ہیں یہ SCIENC سائنس یعنی وگیان کے بھی معنی ہوتے ہیں، اور SIGN سائن مطلب نشانیوں کے بھی مطلب ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ جس آیت کو میں نے عنوان قرار دیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، میں انگلش میں ترجمہ کروں گا۔ Behold, in the creation of the heavens and the earth and in the alternation of night and day, there are indeed signs for men of understanding۔ یعنی اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دنوں کے تبدیل ہونے میں، چاند اور ستاروں کی گردش میں، اس زمین اور آسمان میں ایسی نشانیاں میں نے چھپا رکھی ہیں کہ جب انسانیت کا کارواں آگے بڑھے تو اس میں سے علم کا درس حاصل کرتا رہے۔ تو یہ اس قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو میں نے اسی لیے اپنی اس مجلس کو 3 حصے میں بانٹ دیا ہے۔ پہلے میں قرآن کی کچھ وہ آیت، 1 یا 2 آیتیں کہ جن کو آج سائنس ایکسپلور کر رہی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے جو ارشاد فرمایا وہ آج سائنس اس پہ مہر لگا رہی ہے، اس پہ اسٹیمپ لگا رہی ہے۔ تو میں سائنس کے 2-3 ریفرنس، اور پھر میں نے جو SIGNS کہا وہ بھی بہت ضروری ہے اس بات کو دیکھنا کہ قرآن میں 10 پارے کم سے کم ایسے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جس میں صرف ہسٹری کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، اللہ کے خاص بندوں کا ذکر ہے، ٹائرنٹ بادشاہوں کا بھی، ظالم بادشاہوں کا بھی ذکر ہے، یعنی ہسٹری کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ یہ قرآن میں ہسٹری کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ ہسٹری اسی لیے بیان کر رہا ہے کہ جب اور کوئی واقعات اس زمانے میں سامنے آئیں تو آپ ملا کر کے دیکھیں کہ اس کی نشانیاں قرآن میں موجود ہیں، اس سے پہلے آنے والے لوگوں میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی سائنس کے لیے ہے کہ دیکھیں آج جب ہم ایکسپلور کر کے کسی نتیجے پہ پہنچیں اور ہمیں یہ لگے کہ کوئی نئی بات سامنے آ رہی ہے تو ہم یہ ضرور تحلیل کر لیں کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اندر ہر خوش کو تر موجود ہے تو کیا یہ بات یا سائنٹیفک پہلو قرآن میں تھا یا نہیں تھا؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ میں نے اس سے پہلے جو 1-2 مجلسیں پڑھی اس میں میڈیکل سائنس کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی، جیوگرافی کے حوالے سے کچھ بات کی تھی۔ آج بچوں کے لیے ایک ایسٹرونومی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ قرآن میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو قرآن میں، اور اس سے ایک چھٹے امام کا بھی آپ کو یہ سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کے بچپن کا واقعہ ہے، اور میں نے اس سے قبل اس بات کے اوپر پڑھ رکھا ہے کہ یہ پروون فیکٹ ہے کہ جو پہلی اسلامک یونیورسٹی تھی
آج کی ڈیٹ میں جب ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں تو ہم کو ملتا ہے کہ موروکو میں پہلی جو میڈیکل یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی ہے وہ اسٹیبلش کی گئی، فاطمہ الفہری جن کا نام تھا، جنہوں نے موروکو میں پہلی یونیورسٹی اسٹیبلش کی. لیکن ایسا نہیں ہے. ایران میں ریسرچ پیپر میں، اور جس کو اب لوگوں نے باقی ویسٹرن ورلڈ نے بھی اپروو کیا ہے اور اس بات پہ مہر لگائی ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ تھا اس کو ہم مدرسے تک لمیٹڈ نہیں مانتے ہیں، بلکہ وہ ایک یونیورسٹی تھی. کیونکہ جو آج یونیورسٹی کی ڈیفینیشن آکسفورڈ کی ڈکشنری میں ہے وہ اس کو پوری فلفل کرتی. یعنی اتنے سبجیکٹ وہاں پڑھائے جاتے تھے، اس طرح سے پڑھانے کا نظام تھا، اور صرف ایک ملک کے اسٹوڈنٹس نہیں پڑھتے تھے بلکہ دور دور سے آپ امام سے درس لینے کے لیے لوگ آیا کرتے. تو وہ ایک اسٹیبلشڈ یونیورسٹی ہے. تو چھٹے امام کے بچپن کا واقعہ ہے کہ پانچویں امام درس دے رہے تھے اس وقت ایک مدرسے کی شکل میں، اور مسجد نبوی کے صحن میں یہ مدرسہ چلتا تھا. چھٹے امام موجود تھے تو لوگ آتے تھے پانچویں امام کی خدمت میں، تو کچھ نہ کچھ تحفے لے کے آیا کرتے تھے. تو اس وقت تک جو ایسٹرونومی کی تھیوری تھی اس میں گریک لوگوں کو بہت کمانڈ حاصل تھی اور انہیں لگتا تھا کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہیں. تو وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے اور امام کی خدمت میں ایک سولر سسٹم کا ایک ماڈل ریت سے بنا ہوا اور بھوسے سے بنا ہوا لا کر کے انہوں نے پانچویں امام کو پریزنٹ کیا. چھٹے امام وہاں موجود تھے. جب پانچویں امام کو یہ دیا اور پھر اس نے ڈسکرائب کرنا شروع کیا کہ دیکھیے یہ سورج ہے اور یہ اس کے آس پاس کے جو ہے وہ چاند ہے، اور جو اور پلانٹس ہیں اس وقت جو بھی اس کا نام تھا وہ سارے موجود ہیں. تو اور یہ ان کا گردش کا طریقہ ہے. تو چھٹے امام بچے تھے. چھٹے امام نے اسی وقت روکا اور کہا دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ بالکل غلط ہے. اس وقت تک یہ مانا جاتا تھا کہ سورج جو ہے وہ صرف ایک گردش کرتا ہے اور پوری دنیا کے چکر لگاتا ہے. پہلے ٹولیمی نے یہ چیز ڈسکرائب کی، پھر کوپرنیکس نے اس کو اور ایکسپلین کیا، لیکن جو فائنل ایکسپلینیشن آیا ہے وہ جا کر کے اب 19 سینچری میں آ پایا ہے. تو اس وقت تک یہ تھا کہ بس سورج ایک گردش کر رہا ہے اور 12 صرف پلانٹس ہیں جو اس کے چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں، یعنی جو سن سائنس جس کو آپ کہتے ہیں. سورج کی اپنی خود کی کوئی گردش نہیں ہے. تو امام نے اس وقت فرمایا کہ دیکھو سورج کی صرف ایک گردش نہیں ہے بلکہ سورج ایک چکر لگاتا ہے جو پوری گیلیکسی کا چکر لگا رہا ہے اور اپنے ایک ایکسس پہ بھی موو کرتا ہے. ایکسس کا مطلب ایک دھری پہ موو کرتا ہے جس سے دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں. تو اسے لگا کہ یہ تو ایک بچہ کہہ رہا ہے. اس نے فوراً آبجیکشن کیا. اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے اور ہم لوگوں کو اس کے اوپر کافی ریسرچ حاصل ہے اور سورج کا تو صرف ایک ہی موومنٹ ڈسکرائبڈ ہے. تو مولانا نے کہا تو پھر یہ بتاؤ یہ دن اور رات تبدیل کیسے ہوتے ہیں؟ اگر ایک سال تک گردش کر رہا ہے سورج ایک ہی خطہ میں تو زمین کے کچھ حصوں پہ کیسے دن اور رات تبدیل ہو جاتے ہیں؟ تو چھٹے امام نے ایکسپلین کیا کہ دیکھو نہیں، جب تک سورج کی دھری پہ یا اس کے ایکسس پہ گردش کو نہیں مانو گے تب تک دن اور رات کے بدلنے کو نہیں مان پاؤ گے. تو یہ چھٹے امام کا قول تھا. اب جب ایسٹرونومی نے فائنلی یہ ساری چیزیں پروف کر لی ہیں اور یہ بتا دیا کہ سورج کی گردش الگ ہے، چاند کی گردش الگ ہے، یہ جو ستارے ہیں ان کی گردش الگ ہے، گیلیکسی کا موومنٹ الگ ہے، تب اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں اس کو کیسے ڈسکرائب کیا گیا ہے؟ تو قرآن کے 2 سورے ہیں جن میں اس کا گیلیکسی کا ذکر ہے یا سورج اور چاند کی گردش کا ذکر ہے. ایک ہے سورہ الانبیاء 21واں سورہ جس کی 33ویں آیت، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ٹرانسلیشن آپ کے سامنے، سن مون ارتھ پلانٹس اسٹار، سورج چاند زمین اور ستارے، and all which are in rotation mentioned in the Holy Quran 14 years ago. It is He who created the night and the day and the sun and the moon, all the celestial bodies swimming along in its rounded course. یعنی اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے دن اور رات کو خلق کیا، سورج اور چاند کو خلق کیا، ان ستاروں کو خلق کیا، اور یہ سب گردش کر رہے ہیں اور خود اینڈ اٹس راؤنڈڈ کورس اپنے خود گول اپنے اراؤنڈ بھی گھوم رہے ہیں، یعنی اپنے ایکسس پر بھی گھوم رہے ہیں. یہ قرآن کا ایک سورہ. دوسرا سورہ سورہ الیاسین جس کا 36واں سورہ جس کی 40ویں آیت، اس کا ترجمہ ہے اٹ از ناٹ پرمیٹڈ ٹو دا سن. اچھا ایک بات یہ بھی ہے یہاں پہ دیکھیے، اس کو پہلے کلیئر کر دوں کہ جو وہ ایک بنا کے لایا تھا، تو جب آپ اس طرح کا کوئی بھی ماڈل بنائیں گے تو آپ کو دکھانا ہوگا کہ کیسے چیزیں موو کر رہی ہیں. آپ نے کہا سن بھی موو کر رہا ہے اور مون بھی ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے، تو دیر از اے لائکلیہڈ، یہاں پہ ایک چانس ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے آپس میں ٹکرائیں گے، کہیں نہ کہیں ان کے پاتھ آپس میں کراس کریں گے اور ان میں ایک ٹکراؤ ہو سکتا ہے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اٹ از ناٹ پرمیٹڈ دا سن ٹو کیچ اپ دا مون نور کین دا نائٹ آؤٹ اسٹپ دا ڈے ایچ سوئمس along its orbit according to a law. یعنی ایک قانون کے تحت یہ سب ہو رہا ہے. یعنی سورج جو گھوم رہا ہے وہ بھی اللہ کے قانون کے تحت گھوم رہا ہے، چاند جو گھوم رہا ہے وہ بھی اللہ کے قانون کے تحت گھوم رہا ہے، اور یہ جو ستارے بھی گردش کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے قانون کے تحت گھوم رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد. ایک اور صلوات بھیجے. بہت جلدی اپنی بات ختم کروں گا، میں 40 سے 45 منٹ سے زیادہ مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. دوسری جو ایک اور اسی ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ آیت، یعنی اب یہ مانا جاتا ہے، اسٹیفن ہاکنگ سب نے نام سنا ہوگا، ایک بہت فیمس سائنٹسٹ تھا، اس کے جو عقیدہ تھا اس سے مجھے کوئی ذکر نہیں کرنا ہے کہ وہ ایتھسٹ تھا
کہ کچھ لوگوں کا ایسا صحیح نہیں ہے شاید کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اس پہ تمام بحثیں ہیں، ایتھسٹ تھا وہ، لیکن اس نے کچھ سائنٹیفک باتیں ایسی کہی ہیں جس سے قرآن کی کہی ہوئی باتوں کو اپروول ملتا ہے. تو اس نے جا کر کے یہ کانسیپٹ دیا اسٹیفن ہاکنگس نے کہ یہ یونیورس جو ہے یہ ایور ایکسپینڈنگ ہے، یعنی اٹس اے ڈائنامک پروسیس. ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارا یہ پورا یونیورس ہے، یہ جو گیلیکسی ہے یہ فکس ہو، اس میں کوئی ایکسپینشن نہ ہو، بلکہ یہ لگاتار جب سے ان کی خلقت ہوئی ہے، جب سے ان کی اوریجن ہوئی ہے، تب سے یہ لگاتار ایکسپینڈ کر رہے ہیں. یہ آج اس بات کو مانتا ہے اور سارے ایسٹرونومسٹ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں جو آیت موجود ہے اس کے ریلیٹڈ میں ایک صلوات بھیجیں محمد والے. قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو گیلیکسی ہے یعنی جو یہ عالم ہے، اس عالم کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ ہمیشہ یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ ایکسپینڈ کرتے چلے جاتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد. تو یہ دو چیزیں تھیں. اس کے علاوہ ایک اور بات تھی جس کے اوپر آج سائنس ایک مہر لگا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ پاتھس ڈسکرائب کیے گئے ہیں. گیلیکسیز کے سب کے روٹس یا پاتھ ڈسکرائب کیے گئے ہیں، یعنی راستے بیان کیے گئے ہیں کہ ہر ایک کا ایک اپنا راستہ ہے، ہر ستارے کا ایک راستہ ہے، ایک سورج کا ایک راستہ ہے جو ایک قانون کے تحت گردش کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ سوچئے راستوں کا کانسیپٹ افلاک میں یا پورے اس میں کیسے آیا، آربٹ میں کیسے آیا. میرے مولا سے پوچھا گیا تھا نا، جب مولا کے علم کا ذکر ہو رہا تھا اور یہ پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ اتنی آسانی سے ان چیزوں کا جواب کیسے دے دیتے ہیں، جیسے انسان یہ جواب دیتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں، آپ فوراً کہہ دیتے ہیں 5، تو مولا آپ ساری چیزوں کا جواب ایسے کیسے دے دیتے ہیں. اس وقت مولا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھیے میں جس طرح سے دنیا کے راستوں کو دیکھتا ہوں ایسے ہی آسمان کے راستوں کو دیکھتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. تو یہ جو آسمان میں راستوں کا ذکر ہے یہ قرآن میں اس وقت مل رہا ہے، اور اس کے لیے قرآن میں جو آیت ہے یہ سورہ الذاریات اس کی آیت ہے جس میں اللہ نے یہ خلق کیا کہ بائی ہیونس آئی فرنش وتھ پاس، یعنی میں نے جو جنت کو خلق کیا، جو افلاک کو خلق کیا، وہ ان کے راستوں کے ساتھ خلق کیا. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. تو یہ قرآن کی سائنس، یعنی آپ نے کہا سائنس. اچھا ایک اور چیز اسی طریقے سے بادل کا فارمیشن ہے، یعنی جیوگرافی میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے 9th اور 10th میں، ان کے لیے انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ کلاؤڈس کا فارمیشن کیسے ہوتا ہے، یعنی بادل کیسے بنتے ہیں اور بارش کیسے ہوتی ہے. تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایویپوریشن ہوتا ہے، یعنی واٹر ویپرز پانی کی جو ہیں وہ سورج کی گرمی کی وجہ سے جو واٹر باڈیز ہماری ہیں دنیا میں، جہاں جہاں پانی ہے، چاہے سمندر میں ہو، چاہے ندیوں میں ہو، چاہے ارتھ کی سرفیس، وہ ایویپریٹ ہوتا ہے. ایویپریٹ ہو کے یہ چھوٹے چھوٹے سے ایک نائڈس ہوتے ہیں، یعنی ایک ریت کے ریزے ہوتے ہیں، اس کے چاروں طرف یہ آ کر کے اکٹھا ہو جاتے ہیں. یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کلاؤڈ فارمیشن کا. پھر کیا ہوتا ہے، بارش ایسے نہیں ہوتی. جب یہ چھوٹے چھوٹے کئی سارے کلاؤڈس بن جاتے ہیں تو یہ ایک کے اوپر ایک آ کر کے تہ بنا لیتے ہیں. اس کے لیے جو سائنس میں یا جیوگرافی میں ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹیک. اسٹیک کہتے ہیں جیسے آپ گودام میں بوروں کو لگا دیتے ہیں، تو اس طرح سے یعنی ایک کے اوپر ایک اس طرح سے بادل آ کر کے ٹھہر جاتے ہیں اور ان کا ویٹ. اس کے بعد یہ جیوگرافی کی تھیوری آتی ہے اور اس کے لیے جو تھیوری کا نام ہے وہ ہے کومولو نمبس تھیوری آف دی کلاؤڈ فارمیشن. یعنی ایک کالم کے ذریعے کلاؤڈس بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں. اسٹیکنگ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بادل ایک دوسرے کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں. اکٹھے ہو کر کے جب ان کا لوڈ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کے سینٹر میں پھر سے ایویپوریشن شروع ہو جاتا ہے، یعنی پھر سے وہ ڈیزالو ہونے لگتے ہیں، پھر ارتھ کے اوپر بارش کی شکل میں وہ نازل ہوتے ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد علیہ. اب اللہ قرآن مجید میں اس وقت کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سورہ النور 24واں سورہ، اس کی 43 43ویں آیت، جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے ہیو یو ناٹ سین ہاؤ گاڈ میکس دا کلاؤڈ، بادلوں کو بنایا اللہ نے، موو جینٹلی، دھیرے دھیرے یہ موو کرتے ہیں، دین جوائنس دیم، اور آپس میں جڑتے ہیں، ٹوگیدر دین میکس دیم انٹو اے اسٹیک. یعنی وہی ورڈ جو قرآن میں اس وقت یوز ہو رہا ہے اسٹیک، یعنی وہ اس طرح سے جیسے ایک کے اوپر ایک تہ لگا دی جاتی ہے، وہی آج سائنٹسٹ اس تھیوری میں دے رہے ہیں کہ کلاؤڈس ایک کے اوپر ایک اسٹیک ہو جاتے ہیں، ایک کے اوپر ایک جمع ہو جاتے ہیں. دین یو سی دا رین کم آؤٹ آف اٹ، اور اس کے بعد تم پاتے ہو کہ اس میں سے اللہ بارشوں کو نازل کرتا ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد. میں بہت جلدی اپنی بات رکھوں گا. تو یہ بچوں کے لیے کچھ چیزیں میں ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی کچھ آیتیں اور جن کا کوریلیشن کہ جس سے بچوں کے ذہن میں رہے اور انہیں یہ لگے کہ جب وہ کسی سائنٹیفک تھیوری کو پڑھیں، فزکس پڑھیں، ہسٹری، جیوگرافی کچھ بھی پڑھیں، تو ان کے بیک آف دی مائنڈ یہ رہے کہ ہمارا ریلیجن ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے، ہمارا مذہب ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے. سائنس کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر جائے، ہمیں ہر چیز، ہر علم ہمیں اگر ہم صحیح سے پڑھیں تو مل سکتا ہے. یہاں پہ ایک بات اور کہوں گا کہ لیکن بچوں کی ٹریننگ میں ان مجلسوں کا بڑا رول ہے.
ان مجلسوں کا اور جو ہمارے گھر کا ماحول ہوتا ہے، خاص کر کے ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، جو ماؤں کا رول ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک عقیدہ بھی مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم عقیدے کو بچپن سے جو باتیں بچوں کے دماغ میں بیٹھا دیتے ہیں اور جو عقیدہ مضبوط کر دیتے ہیں تو ان کے دماغ میں کبھی کنفیوژنس نہیں آتے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے آج کے معاشرے میں، جب سائنس بھی ترقی کر رہی ہے اور تمام طرح کی چیزیں انٹرنیٹ پہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، خاص کر کے بچوں کے سامنے، بزرگ تو ہمارے ماشاءاللہ ان کا سب کچھ ٹھیک ہے، بٹ بچوں میں یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو کنفیوژنس آتے ہیں۔ کبھی کبھی انہیں کوئی چیز لگتا ہے کہ دو باتیں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں، کہ بھئی قرآن یہ کہہ رہا ہے اور سائنس یہ کہہ رہا ہے، یا اہل بیت کے معاذ اللہ ان کے بیان میں یہ ہے، لیکن اس وقت بظاہر سائنس اس کی تصدیق نہیں کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ان کا ایمان اتنا پختہ کر دینا چاہیے بچپن سے، جو ان مجلسوں کے ذریعے اور ماؤں کے درس کے ذریعے، کہ جب اس طرح کے کنفیوژن ہوں تو بجائے اس کے کہ ان کا ذہن کہیں ڈائیورٹ ہو، وہ اور زیادہ مضبوط ہوں اور وہ سوچیں کہ نہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں فردر اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے اور ایسے نقطے نکالنے چاہیے تاکہ ہم پروف کر سکیں کہ جو قرآن اور اہل بیت نے کہا ہے وہ سب باتیں آج کے زمانے میں بھی صحیح ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ اب جو دوسری بات وہ ہے، ایک یہ ہو گئی بک آف سائنس۔ یہاں تک تو بات ہے کہ سائنس کے ریلیٹڈ ریفرنسز ہماری قرآن میں موجود ہیں۔ اب بک آف سائنس یعنی جو SIGNS سائنس والا سائنس ہے، یعنی نشانیاں قرآن میں موجود ہیں، تو بس تھوڑی سی بات چیت نشانیوں پہ، اور آج شاید سب سے زیادہ ان نشانیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، اس سے پچھلے کی مجلس میں نے رکھی تھی، محرم میں جو مجلس پڑھی تھی، چونکہ یہ یوٹیوب پہ اور اس پہ رہتی ہے تو شاید یہ اس کے کنٹینویشن میں آ جائے گی۔ تو ان کی ضرورت ہے، وہ اس لیے ضرورت ہے کہ آج کا معاشرہ جو ہو رہا ہے وہ عزاداری امام حسین، اور ماشاءاللہ وہی جیسے میں نے کہا ہمارے بزرگ انہوں نے جو عزاداری ہمیں دی ہے وہ مکمل شکل میں ہے، اور بی بی کا وعدہ ہے، اس میں کہیں کوئی تحریف یا کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن جس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، ہمیں اس بات کے لیے ہوشیار اور مضبوط رہنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں تک ہم وہ ساری چیزیں پہنچاتے رہیں جو ہماری کتابوں میں محفوظ ہیں، اور وہ اس بات کو پہچانتے رہیں کہ حق امام حسین کیا ہے، حق عزائے امام حسین کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ بہت سارے سوال آتے ہیں، یہ بات کیسے عزائے حسین میں شامل ہو گئی، اور عزائے حسین پہلے کیسے کی جاتی تھی اور اب کیسے کی جاتی ہے، اور امام حسین کی شہادت کی نشانیاں کیا تھیں۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں اور ہم اس کو اپنے ہمارے ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ان کو ہم کتابوں کے ساتھ بچوں تک پہنچائیں تو ہمارے بچے شاید اور مضبوط ہو سکیں گے کہ یہ سائنس، ان سب باتوں کی نشانیاں قرآن میں کیسے موجود ہیں اور ہمارے جو جید عالم رہے ہیں ان کی کتابوں میں کہاں تک موجود ہیں۔ تو یہ کتاب پچھلی بار بھی میں نے اس کا ریفرنس دیا تھا، یہ کتاب کامل الزیارات کتاب ہے، اور ماشاءاللہ اب تو تمام لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں۔ جب آپ حرم امام حسین اور حرم جناب عباس کے بیچ میں بین الحرمین میں جائیں گے تو وہاں پہ دکانیں موجود ہیں، شاپس موجود ہیں، بک شاپس موجود ہیں، جہاں یہ پورا لٹریچر انگلش میں ٹرانسلیٹڈ آپ کو مل جائے گا۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو بار بار اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تاکہ انگلش سمجھنے والے جو لوگ عربی، اردو اور فارسی نہیں جانتے ہیں وہ بچے بھی ان کو پڑھیں اور ان باتوں کو سمجھیں۔ تو اپنے بچوں کو جو آپ وہاں سے اور چیزیں تحفے کے طور پہ لاتے ہیں، یہ کتابیں لا کر کے زیارت سے اگر دیں تو بہت بہتر ہے۔ اس کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، اور اس میں چہاردہ معصومین کی زیارت کے جو طریقے ہیں ان کو نقل کیا گیا ہے اور ان کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو بس امام حسین کی ولادت کی فضیلت کے سلسلے میں نے پچھلی بار کچھ باتیں کہی تھی، ان کو صرف اس بات کے لیے کہ تسلسل آ جائے ریپیٹ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس وقت تک میں نے پڑھا تھا کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو تمام واقعات ایسے ملتے ہیں قرآن میں بھی موجود، پچھلے انبیاء کے واقعے میں، جناب زکریا کے واقعے میں، اور رسول اللہ کی حدیثوں میں بھی، کہ جس میں پیشین گوئی کی گئی کہ امام حسین کی ولادت ہوگی جو کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کیے جائیں گے۔ جناب زہرا نے جب اس بات کو تسلیم کر لیا، یہاں تک میں نے بات وہ پڑھی تھی، اور صرف اس بات پر کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اس بات کو بھی منوا لیا کہ جب میرے اس فرزند کو شہید کر دیا جائے گا اس کے بعد میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا آئے گا جو انتقام خون امام حسین لے گا، یعنی قیامت سے پہلے ظہور ہوگا، اور میرا ہی بیٹا ایک آئے گا جو انتقام خون امام حسین، اور باقی جو مومنین ہیں اس بات کا انتظار کریں گے، میرے اس امام کا، میرے اس بیٹے کے ظہور کا انتظار کریں گے اور اس انتقام کا انتظار کریں گے۔ یہ ایک پہلی مہر۔ اور دوسری بات کی جو تصدیق کرائی تھی وہ یہ کرائی تھی کہ جو بھی میرے لال کے چاہنے والے ہوں گے، جو میرے لال کا ماتم کرنے والے ہوں گے، جو میرے لال پہ گریا کریں گے، ان سب کی شفاعت کا وعدہ بھی کروایا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔
تو یہ تو ایک چیز تھی. اسی طریقے سے جب میں نے کہا بک آف سائنس، تو ہر جو بھی واقعہ رسول اللہ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد پیش آیا، جب تک اس کی کوئی ایک ہم کو ریلیٹو تصدیق قرآن میں نہ مل جائے تب تک اس پہ سوچنا پڑتا ہے. یعنی اس پہ دوسرے لوگ آبجیکشن کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز کہی لیکن اس کا کہیں کوئی پریویس ریفرنس قرآن میں نہیں ملتا، یا کتابوں میں نہیں ملتا، یا رسول اللہ کی حدیث میں نہیں ملتا. تو یہاں سے کچھ باتیں بس اس بات کے لیے کہ امام حسین کے اس جو خون کے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے امام کا ظہور ہوگا اور وہ انتخاب خون امام حسین لیں گے، تو اس کا قرآن مجید سے کیا کیا دلیلیں ہیں، کیا کیا آیتیں موجود ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. تو چھٹے امام سے یہ حدیث ہے. چھٹے امام سے جب یہ پوچھا گیا سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 4، اس سے جب چھٹے امام سے اس آیت کا ترجمہ پوچھا گیا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے اور یہ کس ریفرنس میں ہے. یہ آیت اس طریقے سے ہے جس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے: اینڈ وی ہیڈ میڈ نون ٹو دا چلڈرن آف اسرائیل بک موسٹ سرٹینلی یو ول میک مسچیف ان دا لینڈ ٹوائس. یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دو فتنے، ان کا ذکر قرآن میں بنی اسرائیل میں موجود ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، 2 فتنوں کا ذکر ہے. یہ کس فتنے کا ذکر ہے؟ یہ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ جو یہ بنی اسرائیل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم آگے چل کر کے اس زمین پر اے بنی اسرائیل 2 فتنے کرو گے، 2 فساد کرو گے، اور یہ کن 2 فسادوں کا ذکر ہے؟ تو چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں ان میں پہلا فساد وہ ہے جب امیر المومنین مولا کائنات کو قتل کیا جائے گا. اور دوسرا فتنہ کیا ہے؟ دوسرا ظلم جو تم کرو گے وہ امام حسن سے جو زبانی گفتگو کرو گے، یعنی جو تم انہیں زبان سے تکلیف پہنچاؤ گے. اس فتنے کا ذکر قرآن اس آیت میں اللہ کر رہا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد. پھر اسی آیت میں آگے کا جو ٹکڑا ہے وہ اینڈ یو ول بیہیو انسولنٹلی ود گریٹ انسولنس، یعنی تم ظلم کرو گے، ایک شدت کے ساتھ ظلم کرو گے. اس کے لیے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں یہ اس ظلم کا ذکر ہے جو میرے جد امام حسین پر کیا گیا. تو یہ پوری قرآن کی آیت ہے جس میں آپ ایک واقعہ کربلا کس طریقے سے امام علی مقام امام علی کی شہادت، امام حسن کے ساتھ جو ظلم پیش آئے، جو زبان سے ان کو تکلیف پہنچائی گئی، جو ان کو لاشیں کو جو دفن نہیں کرنے دیا گیا، اور امام حسین کی شہادت، ان تینوں کا ذکر اس آیت میں ہے. یہاں تک بات ہے. لیکن اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ اس بات پر مہر لگاتی ہے کہ اللہ ان ظلم کے انتقام کا بھی انتظام کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ We sent over you our servants and mighty prowess, so they went to and fro among the houses. یعنی یہ اس جو سورہ ہے بنی اسرائیل اس کی 4تھی آیت تھی جس میں ان 3 چیزوں کا ذکر تھا. یہ اسی کی 5ویں آیت ہے جس میں اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ اس کے بعد ایسی قوم پیدا کرے گا جو ان فسادات کا اور ان ظلم کا بدلہ لے گا. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. ایک اور سورہ جس میں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے انتقام خون امام حسین کا، یہ سورہ المومن 40واں سورہ جس کی 51ویں آیت، سورہ الغافر اور سورہ المومن. اس میں 5ویں امام سے روایت ہے. 5ویں امام اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: موسٹ شیورلی وی ہیلپ آور اپوسٹل اینڈ دوز ہو بلیو ان دس ورلڈ's لائف اینڈ آن دا ڈے when the witness shall stand up. تو اس میں کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے اپنے نبیوں سے اور اپنے ان لوگوں سے صاحبان ایمان سے کہ جو اس دنیا میں اور اس دن جب ان کی حق کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے. تو یہ کس دن کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہ جب ان صاحبان ایمان اور ان پروفٹ اور اللہ کے خاص بندوں کا حق کا بدلہ لینے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے. تو امام 5ویں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ 12ویں امام کی پیشین گوئی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. اور 5ویں امام ہی کہتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر ہے یہ، کہ امام حسین کی مدد کے لیے جو قوم اٹھے گی آخری زمانے میں، یہ اس قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے جو 12ویں امام کی قیادت میں اٹھے گی. ایک اور سورہ جو چھٹے امام کا سے ریفرنس ہے جس میں اس کربلا کے واقعے کا ذکر مل جائے گا، یہ ہے 81واں سورہ جس کی 8ویں اور 9ویں آیت. 81واں سورہ التکویر اور جس کی 8ویں اور 9ویں آیت، جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے: اینڈ وین دا فیمیل انفینٹ بریڈ الائیو از آسکڈ فار واٹ سن شی واز کلڈ. کہ جب ایک بچے کو زندہ دفن کر دیا گیا تو اس نے یہ پوچھا کہ یہ کس ظلم، یہ مجھ پر ظلم کیوں کیا گیا ہے. تو اب اللہ یہ ارشاد فرما، یہ 5ویں امام چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن میں یہ جو ذکر ہے یہ جو اہل بیت پر ظلم کیا گیا ہے انہی ظلم کا ذکر ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. ایک اور صلوات بھیجے محمد.
اچھا اللہ مدد کا بھی وعدہ کر رہا ہے، یعنی جو قوم آئے گی یعنی امام زمانہ، اور یہ جو قوم آخری زمانے میں آئے گی جو خون امام حسین کا انتقام لے گی، اس کی مدد کا وعدہ بھی قرآن میں کر رہا ہے۔ اور یہ سورہ الحج 22ویں سورہ کی 39ویں آیت 5ویں امام کوٹ کرتے ہیں، پرمیشن از گیون ٹو دوز اپون ہوم وار از میڈ بیکاز دے آر oppressed اینڈ موسٹ شیورلی اللہ از ایبل ٹو اسسٹ them۔ یعنی جب یہ آخری زمانے میں امام کھڑے ہوں گے اور اپنے جد کے خون کا انتقام لیں گے تو اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ کس طریقے سے 12ویں امام کی مدد آخری زمانے میں اللہ کرے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد یہ ساری چیزیں تھیں جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ریفرنسڈ ہیں خون امام حسین سے ریلیٹڈ۔ دوسرا کیا ہے، اس بات کے ریفرنس بھی اسی کتاب میں آپ کو مل جائیں گے کہ آخر خون امام حسین کے بعد یہ چیزیں کہ جو یہ گریہ کیا جاتا ہے، جو غم منایا جاتا ہے، یہ آسمان اور زمین نے کس طرح سے غم منایا، تو یہ بھی 5ویں امام سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے جد کا غم کیسے، پہلے یہ پوچھا تھا لوگوں نے آ کر کے کہ امیر المومنین جب قتل ہوئے تو ان کے قتل کی خبر کیسے لوگوں تک پہنچی تھی، تو امام نے یہ کہا کہ جب امیر المومنین قتل کیے گئے تو پورے کوفے میں زلزلہ آنے لگا، آسمان سے خون برسا، اور لوگ جب پتھر اٹھاتے تھے تو اس کے نیچے سے خون ملتا تھا، تب لوگوں کو پتہ چلا کسی بندہ خدا کا قتل کیا گیا ہے، کو شہید کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب امام حسین شہید کیے گئے تو امام حسین کی شہادت کے بعد یہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام سے یہ چیز منقول ہے کہ 40 دن تک زمین اور آسمان گریہ کرتے رہے، خون برستا رہا، جو بھی چیز اٹھائی جاتی تھی اس کے اندر سے خون نکلتا تھا۔ جو اہل بیت کے گھر کی عورتیں تھیں، دیکھیے عزاداری، اب یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ پہنچانی ضروری ہے چیزیں، کہ یہ ریفرنسڈ ہیں، یہ 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ امام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے 5ویں امام، اور ایک بچہ سامنے سے آیا آپ کے گھر کا اور آپ اس کو دیکھ کے گریہ کرنے لگے، تو جناب 5ویں امام یہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے اہل بیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ظلم یاد آ جاتا ہے۔ تب لوگوں نے کہا تھا کہ کیا ظلم؟ انہوں نے کہا امام حسین کی شہادت کا ذکر کرتے تھے آپ، بے چین ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ اس وقت تک اہل بیت کی عورتوں نے کالا لباس پہنے رکھا اور کبھی بھی بالوں میں اپنے خضاب نہیں کیا، کبھی آنکھوں میں سرما بچوں کے نہیں لگایا، کہ جب تک اس کو قتل نہیں کر دیا گیا۔ تو یہ ساری نشانیاں، میں ابھی مصائب پہ نہیں آ رہا ہوں، ابھی تھوڑا سا بس اس کے لیے آپ کو ایک ریفرنس دے رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں کتاب میں محفوظ ہیں جو بچوں کو بتانی چاہیے، اور اسی کو ڈیکن کرونیکل سے ایک پورا ریفرنس ہے اس بات کا موجود ہے کہ جو ایک انسائکلوپیڈیا چھپتی ہیں ایئر ٹو ایئر، تو جب آپ اس عیسوی ایئر کو اس ہجری سن سے امام حسین کی شہادت کے سن سے جب آپ جوڑیں گے تو آپ باقاعدہ یہ ایک پائیں گے کہ یوروپ میں، اس میں یوروپ کا ذکر ہے، اس میں یہاں کا ذکر نہیں ہے، اور یوروپ کا ذکر ہے کہ وہاں پہ ایک ریڈ رین ہوئی تھی، یعنی 3-4 دن ایسے لکھے ہوئے ہیں جہاں لگاتار 4-5 دن لال رنگ کی بارش ہوتی رہی۔ یہ یوروپ کا ریفرنس ہے۔ تو اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو جب آپ اس ڈیٹ کو آج کی ڈیٹ سے ٹیلی کرتے ہیں ہجری سن سے، تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ شہادت امام حسین کا دن تھا کہ جس پہ آس پاس پورے عالم میں یعنی یوروپ میں بھی ریڈ رین یا خون کی بارش کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ قرآن کے یعنی میں کہہ رہا کہ اب عزاداری تو اس کے سائنس آپ کو چاہیے نا، تو سائنس آپ کو ہر طرح سے قرآن میں بھی موجود ملیں گے، محفوظ ملیں گے۔ جناب زکریہ کا واقعہ آپ کو مل جائے گا، امام حسین سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، اور اسی کو اکثر ذاکرین کوٹ کرتے ہیں، ریفرنس کرتے ہیں جب امام حسین کے واقعات کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت کا واقعہ امام حسین کی ولادت کے واقعے سے ملتا ہے کہ کس طرح سے جناب زکریہ نے جناب یحییٰ کی ولادت کے لیے دعا کی، تو جناب یحییٰ کی جو ولادت ہے وہ امام حسین کی ولادت سے ملتی ہے کہ جناب زکریہ نے بہت دعا کی کہ مجھے بھی ویسا ہی بیٹا دے دے کہ جیسا آخری نبی کو عطا کرے گا جو تیری راہ میں شہید ہوگا۔ تب جناب یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ جناب یحییٰ کی کچھ کوالٹیز ملتی ہیں، جناب یحییٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے، بہت گریہ کرتے تھے، اور جب بھی بہت چھوٹے سے تھے تب بھی جب بھی ان کے بابا جناب زکریہ درس دیتے تھے تو جناب یحییٰ بیٹھ کے رونے لگتے تھے۔ اکثر لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ بچے ہیں تو آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں، آپ اللہ کا اتنا خوف کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ یہ جواب دیتے تھے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے تو اس میں بڑی بڑی لکڑیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو بھی ڈالا جاتا ہے۔ ایسا ہی ریفرنس کچھ آپ اس بارگاہ میں بیٹھے نوے امام سے بھی ملے گا، امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ملے گا کہ آپ کے ایک چاہنے والے نے آ کر کے پوچھا تھا کہ اے فرزند رسول، اور بچے کھیل رہے ہیں لیکن آپ کھیلتے ہوئے نہیں نظر آ رہے ہیں، آپ عبادتوں میں مصروف ہیں، تو آپ نے بھی اسی طرح کا جواب دیا تھا۔ تو یہ نشانیاں ہیں ہمارے اہل بیت کی زندگی کی کہ جن کے ریفرنس ہمیں قرآن کے ان واقعات سے ریفرنسڈ ہوتے ہیں، ان قرآن کے واقعات سے ملتے ہیں۔ جناب زکریہ کے بارے میں، جناب یحییٰ کے بارے میں کہ بہت زیادہ گریہ کرتے تھے، گریہ کرتے ہوئے جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اور شروع سے ہی بنی اسرائیل کے جو بزرگ لوگ تھے وہ جس طرح کے لباس پہنتے تھے وہ بچپن میں ہی اپنی ماں سے کہتے تھے کہ مجھے اس طرح کے لباس پہنا دیا جائیں، جبکہ وہ بہت بھاری لباس ہوتے تھے جس سے وہ زخمی بھی ہو جاتے تھے۔ یہ ساری
باتیں کتابوں میں آپ کو ملتی ہیں۔ یہاں پہ ایک بات آ گئی ہے تو آپ کے سامنے کہہ دوں کہ جناب زکریا کے حالات کے بارے میں جب ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہی کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، باب الحوائج کی بارگاہ میں، تو ان سے جب یہ پوچھا گیا، 2 ایگزامپل دے کر کے کسی چاہنے والے نے پوچھا تھا کہ جناب یحییٰ کا واقعہ ملتا ہے اور جناب عیسیٰ کا واقعہ ملتا ہے۔ جناب یحییٰ کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ گریا کرتے تھے اور روتے رہتے تھے ہمیشہ اللہ کو یاد کر کے، جبکہ حضرت عیسیٰ کے لیے یہ ملتا ہے کہ وہ روتے بھی تھے، اللہ کو یاد بھی کرتے تھے اور خوش بھی ہوا کرتے تھے، یہاں ہمارے 7ویں امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہمارے 7ویں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو جناب یحییٰ کے اس فعل سے جناب عیسیٰ کا یہ فعل زیادہ پسند ہے، جہاں اللہ کی مرضی کے مطابق وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور گریا بھی کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ ہم محبان اہل بیت کا بھی یہی طریقہ ہے، ہم اہل بیت کے غم میں غم بھی اسی طرح سے مناتے ہیں اور اہل بیت کی خوشی میں جشن بھی اسی طرح سے مناتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ تو عزیزو، جو بھی تنظیم ہمارے بزرگوں نے قائم کی ہے، جو بھی طریقے محفل و مجلس کے اور عزاداری کے اور جشن کے جو بھی طریقے بیان کیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ریفرنسز ائمہ معصومین کی زندگی میں نہیں ہیں یا قرآن مجید میں نہیں ہیں، تو یہ ہر جگہ آپ کو ان کے ریفرنسز ملتے رہیں گے۔ جناب یحییٰ کے بارے میں، ان کے آخری زمانے کے حالات کے بارے میں بہت سارے چیزیں ہیں کہ کس، اور وہ امام حسین سے ریفرنس بھی ہیں، اسی سب واقعات میں جناب مریم کا ذکر بھی ہے۔ جناب مریم کا ذکر اس لیے میں نے کیا کہ بس میں اپنے آخری اس پہ آ رہا ہوں، کیونکہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بی بی کا ذکر ضرور ہو اور مصائب بھی بی بی کے ہی پڑھے جائیں۔ تو جہاں پہ جناب یحییٰ کا یہ واقعہ ملتا ہے، وہیں پہ جناب مریم سے بھی بہت سارے ریفرنسز ملتے ہیں۔ آپ کو پورے واقعات نہیں پڑھنے ہیں مجھے۔ جناب مریم کے لیے ملتا ہے کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی تو جناب زکریا آپ کی کفالت کیا کرتے تھے، آپ جاتے تھے، اور جاتے جب تھے تو کئی بار اکثر وہ دیکھتے تھے کہ وہاں پہ تمام طرح کے تشت رکھے ہوئے ہیں، اس میں اچھے اچھے کھانے رکھے ہوئے ہیں، اس میں کچھ فروٹس رکھے ہوئے ہیں، اور اکثر وہ یہ دیکھتے تھے کہ وہ فروٹس بھی ہیں جن کا سیزن نہیں چل رہا ہے، جن کا موسم نہیں چل رہا ہے، موسم کے حساب سے پھل ہوتے ہیں۔ تو جناب زکریا تعجب کیا کرتے تھے کہ یہ جو فروٹس ہیں یہ کیسے آ گئے، ان کا تو موسم نہیں ہے۔ تو یہ حکم آتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چیزیں ہیں اور اللہ جیسے چاہتا ہے اپنے خاص بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ تو بس اس کا ریفرنس آپ کو دیکھیے اپنے ہاں کہاں ملتا ہے۔ آپ کو بی بی کے ریفرنس ہے، جیسے میں نے کہا کہ جناب معصومہ جناب سیدہ کے ریفرنس میں کہاں ملتا ہے کہ ایک بار یہ ملتا ہے کہ، اور یہ بات تب کی ہے کہ جب فتح خیبر ہو چکی ہے، یعنی مسلمانوں کے حالات بہت اچھے ہو چکے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے ایک عجیب چیز ہے کہ جناب فاطمہ کی زندگی کے جو حالات ملتے ہیں، تو آپ کو ہر جگہ یہ ملے گا کہ بی بی کی مشقت ملے گی، آپ کو چکیاں پیستی ہوئی دکھائی دیں گی، فاقے کرتی ہوئی دکھائی دیں گی، بچوں کی کفالت کا انتظام کرتی ہوئی آئیں گی، اور کنیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اس طرح سے چکی پیستی تھی کہ آپ کے ہاتھ کا جو خون ہوتا تھا وہ چکی پہ لگ جایا کرتا تھا۔ چادر آپ کے پاس جو تھی اس میں پیبند لگے رہتے تھے۔ یہ جناب فاطمہ کی شخصیت بیان کی گئی ہے۔ تو ایسے حالات، لیکن یہ حالات اس وقت کے نہیں ہیں کہ جب مسلمان غربت میں تھے، جب مسلمانوں کے پاس دولت، اور یہ دولت سب ان کے شوہر مولا کائنات کی جیتی ہوئی تھی، یہ جنگ خیبر مولا کائنات کی فتح کی ہوئی تھی، لیکن یہ بی بی کا طریقہ تھا کیونکہ وہ سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اب مولا کائنات آتے ہیں گھر میں، اور جب بی بی کو اس حال میں پاتے ہیں تو ایک مرتبہ افسوسناک اس میں باہر نکلتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ بی بی کے لیے، اور پھر اس کے بعد جیسا ملتا ہے کہ ایک یہودی کے باغ میں جاتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں اور کچھ انتظام کرتے ہیں پیسوں کا، اور پیسوں کو لے کر کے اور کھانے کا انتظام حسنین کے لیے کر کے جب واپس آتے ہیں تو کیا پاتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ایک خان موجود ہے اور اس خان میں اچھے اچھے کھانے موجود ہیں۔ جب اچھے اچھے کھانوں کو دیکھا تو پوچھتے ہیں بی بی، اچھا اب یہی ہے، دیکھیے یہ باتیں ہمارے اور آپ کے درس کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے جو مولا کائنات کو نہ پتہ ہو اور جو بی بی سے چھپا ہوا ہو، لیکن یہ باتیں ہمارے اور آپ کے درس کے لیے ہوتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اسلام بھی وہاں تشریف فرمائیں، مولا کائنات کہتے ہیں کہ ارے یہ کیسے یہ کھانے اور اتنے اچھے کھانے یہ کہاں سے آئے اور یہ کہ آپ کی خدمت میں کیسے نازل ہوئے؟ تو رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ اے علی، یہ تمہارا سوال وہی سوال ہے جو زکریا نے مریم سے کیا تھا۔ یعنی یہ وہی نظیر پیش کی جا رہی ہے کہ دیکھیے وہی سوال جو زکریا نے مریم سے کیا تھا کہ تمہارے پاس یہ کھانا کیسے آیا، تو یہ تشت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور اس کے بعد تاریخوں میں پانچوں امام نے اس بات کو بیان کیا کہ اس کے بعد 30 دن تک اللہ کے ہاں سے یہ تشت آتا رہا، جس میں طرح طرح کے کھانے آتے رہے، اور وہ تشت ابھی بھی اہل بیت کے پاس موجود ہے، اور جو سامان کربلا میں لوٹا گیا تھا اس میں یہ تخت بھی تھا، یہ تشت بھی تھا جو تشت واپس آیا اور جو امام زمانہ کی خدمت میں موجود ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ تو بی بی کے حالات آپ دیکھیے کہ کیا منزلت تھی آپ کی، کیا فضیلت تھی آپ کی، اور اکثر چاہنے والوں کو افسوس ہوتا تھا،
جیسے ہم اور آپ ہیں نا، کئی بار ہم ان کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے تو ہمیں بھی یہ بات لگتی ہے کہ بیوی پر اتنے ظلم ہوئے اور اس طرح کی زندگی بتائی، اور وہ آپ تھیں کون؟ یعنی جو پورے عرب کا مالک ہو، جس کا بابا پورے عرب پر حکومت رکھتا ہو، جو خاتم النبیین ہو، جو اشرف الانبیاء ہو، اس کی بیٹی کا یہ عالم ہے کہ جو اس طرح سے زندگی بتا رہی ہو۔ تو جناب سلمان فارسی کو کیسا لگتا ہوگا؟ یہ بھی ایک واقعہ جناب سلمان فارسی سے نقل ہے کہ جناب سلمان فارسی ایک بار رسول اسلام کی خدمت میں اور کہتے ہیں، اے رسول اللہ، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب کنیزیں اور آپ کے گھر کے جو اور لوگ ہیں وہ آ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ جناب سیدہ کا عالم یہ ہے کہ آپ کی چادر میں اتنے پیبند ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے، اور جو آج بادشاہ اور سلاطین ہیں جو آپ کی وجہ سے حکومت کر رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کا عالم ہے کہ وہ سونے کے تخت پہ بیٹھتی ہیں، لیکن آپ کی بیٹی جو ہے وہ ایک چٹائی، ایک کھجور کی چٹائی ملتی ہے جس پہ تشریف فرما رہتی ہے۔ تو آخر ایسا کیا ہے اور کیا اس کا وہ ہے؟ تو ایک بار رسول اللہ مسکرائے، کہا، تم نے سلمان یہ تو سنا، لیکن کبھی تم نے کیا ان جو تمہارے جو لوگ ہیں، جو بیویاں ہیں، جنہوں نے تم سے یہ بیان کیا، تم نے یہ پوچھا کہ ان سب کے بارے میں جناب فاطمہ کا کیا کہنا ہے، کہ خود فاطمہ کیا ارشاد فرماتی ہیں اپنی اس چیز کے بارے میں؟ تو یہ ملتا ہے کہ تب جناب سلمان نے کہا کہ ہاں، وہ یہ ضرور کہتی ہیں کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ بی بی آپ اس طرح سے زندگی گزار رہی ہیں، تو قرآن کی ایک آیت پڑھتی ہیں، ہر موقع پہ بی بی قرآن کی ایک آیت پڑھتی ہیں، اور وہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو، تم جو کچھ یہاں چھوڑو گے اس سے بہتر اس دنیا میں موجود ہے، اور اس سے زیادہ دن تک رہنے والا اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ تو یہ جو بی بی کی ٹیچنگ ہے، یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ یہ ہماری تمام زندگی کو بتانے کے طریقے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یعنی آج اگر ہماری یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو زندگی یہاں گزار رہے ہیں، ہم جو نماز روزہ یا جو بھی نیک عمل، جو عزاداری، جو بھی اس دنیا میں رہ کر کے کر رہے ہیں، اس کا بدل ہم کو کیا ملنے والا ہے، تو شاید میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں کہ تمام یا بہت سارے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں اگر صرف بی بی کی بات ہمارے ذہن میں رہ جائے۔ ہم دنیا میں بھی کوئی بھی کاروبار کریں، کوئی بزنس کریں، کوئی شاپنگ کریں، کوئی بھی چیز خریدیں، تو ہم کسی بھی چیز کے بارے میں صرف دو بات پہ غور کرتے ہیں جب بھی کوئی سامان خریدتے ہیں۔ ایک تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے، کتنی اچھی ہے، اور دوسرا وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ دن تک باقی رہنے والی ہے، کتنے دن تک وہ باقی رہے گی۔ تو بی بی اسی قرآن کی آیت کا ریفرنس دے رہی ہیں کہ اللہ اس دنیا میں جو کچھ تم چھوڑو گے اس کے بدلے میں تمہیں وہ جزا دے گا جو اس سے بہتر بھی ہوگی اور اس سے زیادہ دنوں تک باقی رہنے والی بھی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو ہمارے بچوں اور نوجوانوں سے یہ بات ہے، بلکہ اپنے لیے یہ بات ہے کہ اگر کبھی اپنے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ خیال آ جائے تو کافی حد تک ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور اس بات کو سوچ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی ضروری ہے، ایک خیال بچوں کے من میں یہ آ جاتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہم یہاں پہ بہت سی چیزیں چھوڑ دیں اور پتہ نہیں ہمیں وہاں وہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی، یا کیا ملے گا، یا اس کے بعد کا تصور کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، میں شاید اس کے بارے میں بالکل بھی جانکاری نہیں رکھتا، لیکن جو کچھ میں نے تھوڑا بہت پڑھا اور سنا ہے وہ بچوں تک پہنچا دوں۔ اگر میں کوئی غلطی کروں گا تو اصلاح کے لیے لوگ موجود ہیں جو میری اصلاح کریں گے۔ اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو اللہ کی صفات میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ عالم ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ حی ہے، اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اللہ قادر ہے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ تو اگر ہم کوئی بھی کام اس دنیا میں انجام دیں اور اس تصور کے ساتھ انجام دیں کہ اس کی جو جزا دینے والا ہے وہ کوئی دنیاوی حاکم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حاکم ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، جو ہمیشہ باقی رکھنے والا ہے، جو ہر بات کا علم رکھتا ہے، یعنی ہمارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس سے نہیں چھپ سکتا ہے، ہماری اکیلے میں کی گئی اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس سے نہیں چھپ سکتی ہے۔ اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے دنیا میں اگر اقتدار بدل جائے تو چیزیں بدل جاتی ہیں۔ کوئی آپ سے یہ وعدہ کرے کہ ہم آپ کو کچھ دیں گے، اس کی نیت بالکل ٹھیک ہو، وہ چاہتا ہو کہ آپ کو وہ دے دے، لیکن کل کو اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے، وہ اقتدار نہیں ہے، تو شاید وہ ایسا چاہ کر کے بھی نہیں کر پائے گا۔ لیکن اللہ کو آپ قادر بھی مانتے ہیں اور حی بھی مانتے ہیں، اللہ کی قدرت ہر شے پر ہے اور اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو آج اگر ہم کسی گناہ سے اس دنیا میں کچھ پانے کے لیے کسی چیز کو چھوڑ رہے ہیں تو ہمیں اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا پالنے والا وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا اور ہر شے پر جس کی قدرت ہے۔ تو جو اس گناہ سے آج ہم بچیں گے اس کے بدلے میں جو کچھ ہمیں ملے گا وہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔
بس عزاداروں، میں نے اپنی بات کو تمام کیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب فاطمہ کے ذکر سے میں اپنی مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی زندگی کو بتانے کے لیے اہل بیت کے گھر سے اچھا درس اور کہیں سے نہیں مل سکتا، اور بیوی سے اچھا درس کہیں نہیں مل سکتا۔ یعنی پوری زندگی کو بتانے کا فلسفہ قرآن کی اس آیت اور بیوی کی اس پوری زندگی جو آپ کے سامنے موجود ہے اس میں موجود ہے۔ مگر ہاں عزیزوں، تھوڑی دیر مصائب ضرور پڑھوں گا، کیونکہ بنا مصائب پڑھے ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہاں عزاداروں، مگر یہی بیوی تھی جس نے اس طرح سے اپنی زندگی بتائی۔ اس کے اوپر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اس کی گود میں اس کی بابا کا سر ہے، اس کی گود میں اس کے بابا کا سر ہے، اور ایک مرتبہ دروازے پہ ایک آواز آتی ہے، کوئی آتا ہے اور دخل الباب کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ جاتی ہیں، جناب سیدہ کے لیے ملتا ہے کہ جب بھی آپ دروازے پہ جاتی تھی آپ کی آنکھیں دروازے کے نیچے کی طرف ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک لباس کو دیکھتی ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتی ہیں، کہتی ہیں بابا کوئی دخل الباب کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اسلام کہتے ہیں اے سیدہ تمہیں پتہ ہے یہ کون دخل الباب کر رہا ہے؟ کہا کون دخل الباب کر رہا ہے؟ کہا یہ ملک الموت ہے جو دخل الباب کر رہا ہے۔ ارے یہ وہ فرشتہ ہے جو کسی انبیاء اور رسول کے یہاں بھی بنا اجازت کے نہیں جاتا ہے، لیکن یہ صرف تمہارا احترام ہے کہ تمہارے احترام میں وہ بنا اجازت کے اس گھر میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، اپنی والدہ کا گریہ کرنے والوں، ہاں جناب سیدہ کا گریہ کرنے والوں، رسول اللہ نے ضرور کہا ہوگا سیدہ یہ وہ در ہے جس پہ ملک الموت بھی بنا اجازت کے نہیں آتا، مگر ہاں اسی در پہ کچھ لوگ بنا اجازت کے لکڑیاں لے کر کے اس کو جلانے کے لیے آ جائیں گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداروں، رسول اسلام کہتے ہیں یہ تمہاری عظمت ہے سیدہ کہ ملک الموت بھی بنا اجازت کے اندر نہیں آتا ہے، مگر ہاں امام حسن سے جب کوئی مدینے میں پوچھتا تھا کہ امام حسن سے یہ پوچھتا تھا کہ اے امام حسن آپ کچھ افراد کو جو دب دیکھتے ہیں تو آپ دیوار کی طرف منہ کر لیتے ہیں اور ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بس ایک مرتبہ آپ کو اور ہمارا صابر امام دوسرا امام ارشاد فرماتا ہے ارے میرا بھائی حسین تو بہت چھوٹا تھا، لیکن میں نے ان لوگوں کو اس وقت دیکھا ہے جب میری ماں آواز دے رہی تھی اے ابو الحسن مدد کرنے کے لیے آؤ، میرا محسن میرے بدن میں شہید کر۔ جزاکم ربکم وخیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداروں کیا مصائب بی بی نے برداشت کیے ہیں۔ ہاں عزاداروں، جناب فضہ نے ایک بار آ کر کے بتایا، ایک شکوہ بیان کیا، جناب سیدہ سے کہا ہے بی بی آج کل مولا کائنات بہت غمگین رہتے ہیں، علی بہت غمگین رہتے ہیں۔ مولا کائنات بی بی کی خدمت میں آئے اور غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ کہتے ہیں ابو الحسن آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بعد وفات رسول میں تم سے کیا بتاؤں، ارے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سلام نہیں کرتے۔ جناب سیدہ نے کہا ابو الحسن صبر کیجئے۔ کہا میں صبر کر رہا ہوں، لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اب تو ایسے حالات ہیں کہ جب میں سلام کرتا ہوں تو یہ مدینے والے مجھے اس سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ جزاکم ربکم وخیر الجزا۔ ہاں عزاداروں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ ایک شکایت تھی جو مولا کائنات کو تھی، ایک شکایت لوگوں نے آ کر کے بی بی کی، ایک شکایت بی بی کی مولا کائنات سے بھی کی تھی۔ جب لوگ آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ اے علی جا کر کے سیدہ سے یہ کہہ دیجئے کہ یا دن کو گریہ کیا کرے یا راتوں کو گریہ کرے، زہرا کے گریہ کرنے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ جزاکم ربکم وخیر الجزا۔ ہاں عزاداروں، کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ جس بی بی کا لاشار رات کی تاریکی میں نکلا ہو، کیا ممکن ہے؟ مدینہ اتنا چھوٹا شہر نہیں تھا، مدینہ ایک شہر تھا اور بی بی کا جو گھر تھا وہ ریضوئے رسول سے ملا ہوا تھا، لیکن یہ فکرے ملنا، لوگوں کا آنا اور یہ کہنا کہ جب بی بی گریہ کرتی ہیں تو ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے، تو یہ بی بی کے رونے کی آواز مدینے میں کہاں کہاں تک جاتی تھی اور کیسے جایا کرتی تھی۔
جب لوگوں نے اس کو جاننا چاہا تو یہ ملتا ہے، اور معصومین نے اس بات کو نقل کیا کہ ارے ہماری جدہ جب اپنے بابا پر روتی تھی تو یہ ان کے گریے کی آواز نہیں بلکہ مدینے کی زمین پہ زلزلہ آنے لگتا تھا۔ ارے ایک باپ اپنی لہد میں تڑپ اٹھتا تھا، ارے مدینے والوں میری چاہنے والی بیٹی پر میرے جانے کے بعد یہ ظلم نہ کرو، اور اس زلزلے سے ان کے کاموں میں خلل پڑتا تھا۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آزاداروں یہ بی بی کے وہ مصائب ہیں، تبھی تو مولا کائنات جیسا صابر، مولا کائنات جیسا بہادر، خیبر و خندق کو فتح کرنے والا، ارے اس وقت اس طرح سے گریہ کرتا ہے کہ جب بی بی کو غسل دے رہا ہے کہ چاہنے والے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا دیکھا؟ ارے مولا نے بی بی کے وہ زخم دیکھے، ایک زخم آپ کی بائیں پسلی پر، ایک زخم آپ کے دائیں بازو پر۔ علی ساری زندگی گریہ کرتے رہے، مجھے راتوں کو چین نہیں آتا، ارے فاطمہ کے ہاتھوں کا نیل یاد آتا ہے، فاطمہ کے پسلی کا زخم یاد آتا ہے۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ جناب فاطمہ گریہ کرتی رہتی تھی، اے ابو الحسن جب سانس لیتی ہوں تو بڑی تکلیف۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ خدا آپ کی ماں کو سلامت رکھے۔ آزاداروں یہ بی بی کے وہ مصائب ہیں، بس چند لمحے اور سماعت فرما لے۔ آزاداروں جب بی بی کی شہادت ہو گئی تو اب ایک مرتبہ رخصت کے لیے بچوں کو بلایا گیا۔ کیا مظلومیت ہے، جناب فضہ آئیں، ایک ایک بچے کو بلایا۔ امام حسن آئے، اپنا شکوہ کیا، ماں سے لپٹ کر کے روئے، اب میرا خیال کون کرے گا، اور گریہ کیا اور روئے۔ جناب زینب آئیں اور اپنی ماں سے رخصت ہوئیں۔ آزاداروں میں نے جناب مریم کا ذکر کیا تھا، ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں ارے میرا لال حسین، فضہ دیکھو حسین اپنی ماں سے رخصت ہونے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب فضہ گئی، ایک حجرے میں امام حسین سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، کہتے ہیں بابا ارے میری ماں تو فخر مریم ہے، ارے کیا میری ماں مجھے اس طرح سے نہ بلائے گی جس طرح سے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا۔ ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، اے میرے پیاسے لال، اے میرے مظلوم لال، اے میرے غریب حسین، ماں بلا رہی ہے۔ 10 محرم کو بھی اسی طرح سے ماں آواز دے رہی ہوگی، اے حسین ماں کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے، میری آغوش میں آ جاؤ۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ آزاداروں بس آخری واقعہ سن لیجئے، یہ جس مومنہ کی مثال ثواب کی مجلس ہے، آپ سب کو پتا ہے ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ 10 محرم کو ہوئی تھی۔ شام غریبہ میں انتقال ہوا۔ شام غریبہ آپ تمام مومنین اپنے اپنے قصبوں میں ہوتے ہیں اور اپنے آقا کا ماتم 10 دن سے کرے ہوئے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی شب میں 2 یا 3 بجے جب ان کو دفن کیا گیا، میں وہاں موجود تھا، اب کافی حضرات یہاں سے موجود ہوں گے، کتنے لوگ وہاں موجود تھے اور ان کو دفن میں شامل تھے، مگر ہائے رے مظلومی مولا کائنات، ارے تاریخ نے لکھا کہ رسول کی بیٹی کا جنازہ جب شب میں نکلا تو 11 افراد یا 14 افراد موجود تھے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو کچھ 2 یا 3 لوگ قبر میں اترتے ہیں، کچھ لوگ لاشے کو نیچے پہنچاتے ہیں، مگر ہائے رے مظلومی فاتح خیبر و خندق، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، باقی جو افراد ہیں وہ نامحرم ہیں۔ علی نے لاشے کو اٹھایا، قبر کے قریب گئے، اے نبی اللہ آپ کی امانت آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ 2 ہاتھ بلند ہوئے، علی میری بیٹی کو مجھے دے دو، میری بیٹی کو مجھے
مجھے دے دو۔ مولا نے شکوہ کیا نہج البلاغہ میں، ارے اے نبی اللہ، آپ نے جس طرح سے فاطمہ کو مجھے دیا تھا میں ویسا نہ دے سکا، کہیں پسلی پہ زخم ہے، کہیں ہاتھوں پہ نیل کے نشان ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جناب جعفری بیگم بنت افتخار احمد مرحوم کی روح